الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ معاف فرماؤں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک وعدے کا ذکر فرمایا کہ جو بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اب اس کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو میں نے تمہارے پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اور وہاں پیچھے یہ فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان نعمتوں کو بھولنا نہیں، اور جو میں نے تم سے وعدے لیے ہیں ان کو پورا کرنا، اور ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ آگے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے وعدے کو توڑ دیا، تو تم نے اپنے وعدے کو نہیں توڑنا۔ یہ ماقبل آیات کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ کیا عہد لیا اللہ نے؟ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کہ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا کہ موسیٰ علیہ السلام، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرعون سے نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کرنے کے بعد جب ان کو نجات دے دی، ان کو مصر سے نکال لیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 سرداروں کو منتخب کیا، منہم اثنی عشر نقیبہ، کہ 12 سردار، نقیب کہتے ہیں سردار کو، تو 12 سرداروں کو آپ نے منتخب کیا اور ان سے کہا کہ جبابرہ، یہ ایک مقام کا نام ہے جو سرزمین شام کے اندر واقع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جبابرہ کے مقام پر جاؤ اور وہاں جو قوم بستی ہے اس قوم کے احوال سے ہمیں مطلع کرنا کہ وہ قوم طاقت میں کتنی ہے اور وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایک جاسوسی کر کے ہمیں پیچھے آپ نے خبر پہنچانی ہے۔ ان 12 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی طرف بھیجا، اور جب یہ وہاں گئے تو راستے میں ان کو اسی قوم کا ایک شخص ملا کہ جس کا نام انک تھا، جس کا نام انک تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، اور یہ بہت بڑے قد آور وہ قوم تھی کہ لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ اس نے جب ان کو دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام جاک تھا، نام اس کے ذکر فرمائے آگے۔ تو اب اس شخص نے جب ان 12 لوگوں کو دیکھا تو اس نے ان کو اٹھا کر اپنے نیفے میں ڈال دیا۔ شلوار میں جو نیفا نہیں ہوتا، اس میں اس نے ان 12 کے 12 لوگوں کو، بہت بڑا اور بڑے بڑے قد والے لوگ تھے۔ پہلے آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو قبور ہیں، جب گزشتہ انبیاء کے جو لوگ ہیں تو وہ کتنے بڑی بڑی ان کی قبریں ہیں، تو اس طرح بڑے بڑے وہ قد کے لوگ تھے۔ تو اس شخص نے ان 12 کے 12 کو پکڑا اور اپنے نیفے میں ڈال دیا، اور اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، وہ اپنے گھر لکڑیاں جمع کر کے جا رہا تھا۔ اس نے ان 12 کو پکڑا اور اپنے نیزے میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں گیا تو اپنی بیوی کے پاس اس نے جب لکڑیاں وہاں پھینکی اپنے گھر میں، تو بیوی
بیوی کو کہا کہ یہ دیکھ رہی ہو میرے اس نیفے میں کیا ہے؟ تو وہ پریشان ہوئی کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری طاقت کا اندازہ کرنے آئے تھے اور ہم سے لڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے. اس نے یہ کہا. اب اس نے نیفے سے نکالا اور ان کو نیچے پھینک دیا. یہ چھوٹے چھوٹے قد کے تھے، وہ بڑے قد کا بندہ تھا. نیچے پھینک دیا. اب اس نے کہا کہ بیوی سے پوچھا کیا میں ان کو پاؤں کے ساتھ روند ڈالوں، یعنی ان کو ادھر ہی ختم کر دوں میں؟ یہ جو 12 کے 12 سردار ادھر آئے ہیں ہماری جاسوسی کرنے کے لیے، ہماری طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے، تو میں ان کو ادھر ہی نہ پاؤں کے نیچے مسل ڈالوں ان کو. تو اس بیوی نے کہا کہ نہیں، ان کو مسلو نہیں، ان کو مارو نہیں، ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ واپس جائیں اور اپنی قوم کو ہماری طاقت کا بتائیں کہ یہ کتنی طاقتور قوم ہے، تاکہ یہ اپنے پیچھے جا کر بتا سکیں اور وہ ہم سے لڑنے میں جو نا وہ ہمت نہ کریں. اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس نے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ جو 12 سردار تھے یہ وہاں سے واپس بھاگے اور راستے میں یہ باتیں کرتے ہوئے آئے اور راستے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم پیچھے اپنی قوم جو بنی اسرائیل ہے، اگر ان کو ہم ان کی طاقت کا بتا دیں، وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیں گے اور وہ تو پھر نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ. وہ تو اتنے بڑے طاقتور ہیں، ہمیں اٹھا کے نیفے میں ڈال دیا تو ہماری قوم کے ساتھ تو یہ وہ کیا کریں گے. یہ راستے میں انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ اب راستے میں ہی انہوں نے وعدہ لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے اور مجھے خبر دینی ہے. وہ جیسے بھی ہے طاقتور ہیں یا طاقتور نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں خبر مجھے دینی ہے. اب انہوں نے راستے میں وعدہ کیا، ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ یہ خبر صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے بیک وقت، تو ان دونوں کا ہم اطلاع کریں گے. اگر ہم قوم کو بتاتے ہیں تو قوم تو جو نا وہ ڈر جائے گی اور وہ پھر ان کے ساتھ نہیں جائے گی ان سے لڑنے کے لیے، یعنی اپنے انبیاء کے ساتھ. اب 12 بندے تھے، ان میں سے سب نے وعدہ لیا اور 2 بندے ان میں سے وعدے پر قائم رہے اور 10 بندوں نے وعدے سے جناب وہ مکر گئے اور وعدے سے وفا نہیں کی، وعدے کو توڑ دیا. اب جو 2 بندے تھے جو وعدے پر قائم رہے، ان میں سے بھی ایک ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نبی بنے آئے، یوشع بن نون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ جو خادم تھے وہ یوشع بن نون تھے، تو وہ تھے. اور ایک ہے کالب نام کا ایک شخص تھا، وہ کالب بن قناح، یہ اس کا نام تھا. یہ 2 بندے تھے جو وعدے پر قائم رہے اور باقی 10 بندوں نے وعدے کو توڑ دیا. اور جیسے واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان 2 بندوں نے تو بتایا کہ وہ قوم ایسی ہے، اتنے طاقتور ہیں، یہ ہیں، لیکن جو دوسرے 10 تھے انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں لڑنا، وہ تو بہت طاقتور ہیں، وہ تو ہمیں ختم کر دیں گے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے قوم میں پھیلا دی. تو یہ وعدہ تھا جو اللہ نے ان سے کہا تھا، یعنی اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا بلکہ اس وعدے کو توڑ دیا. اب جب قوم کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، تو پھر قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. پھر قوم نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، وہ جا کے ان سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دونوں جا کے آپ لڑے اور آپ کا رب جا کے لڑے ان کے ساتھ، ہم تو نہیں جاتے. یہ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر. تو یہ وہ وعدہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے لیا تھا اور انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کہیں اے مسلمانوں تم ان کی طرح تم بھی اپنے وعدے کو نہیں توڑ دینا، بلکہ تم نے جو وعدے کیے ہیں کہ اسلام کے اوپر قائم رہو گے اور تم ضرور بھی ضرور نماز قائم کرو گے، ضرور بھی ضرور تم زکوٰۃ دو گے اور میرے تمام رسولوں کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے اور ان کی عزت کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، ان کا ادب اور احترام کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں صدقات نفلیہ یہ آپ ادا کرو گے، صدقات و خیرات دو گے، اور تو پھر میں کیا کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ضرور بھی ضرور ایسے باغات میں لے جاؤں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس جو شخص اس کے بعد پھر گیا اور کفر کا اس نے کر لیا، مرتد ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ ضرور سیدھے راستے سے ہٹ گیا. تو یہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم اور مطلب ہے. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم بھی ان کی طرح نہیں ہو جانا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے وعدے کو توڑ دیا. اور دوسرا یہاں ایک آیت کا جز ہے کہ وہ آمنتم برسلی، کہ تم ضرور بھی ضرور ہے
میرے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ تو بنی اسرائیل میں سے کچھ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، کچھ کو انبیاء مانتے تھے اور کچھ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسا جو شخص ایسا کرے کہ ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نماز بھی قائم کرو گے، زکوٰۃ بھی دو گے اور رسولوں پر ایمان بھی لے آؤ گے۔ تو یہاں پر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور پھر آگے فرمایا کہ تم رسولوں پر ایمان لے آؤ گے۔ حالانکہ رسولوں پر ایمان لانا تو پہلے ہے اور بعد میں یہ تمام چیزیں ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے وہ ان کا انکار کرتے تھے، تمام رسولوں کا، ان رسولوں میں سے بعض کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ تم نمازیں چاہے جتنی قائم کر لو، جتنی تم زکوٰۃ دے دو، اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کرو گے تو وہ جو ہے نا وہ تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اور وہ تمام نمازیں، تمہاری عبادات تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اور وہ ناقابل قبول ہوں گی۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کا درس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔